نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام کے مطابق انسان کا ہر عمل یعنی قول و فعل نجی ہے، ذاتی ہے، جب تک وہ از خود اس کو ظاہر اور آشکار نہ کرے۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اعمال کے لیے رازداری اپنائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے دوسروں کے بارے میں تجسس اور کھود کرید سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی کسی دوسرے کے معاملات کے بارے میں تجسس اور کھود کرید اور کنسوئی لینے سے غیر مشروط طور پر منع کر دیا گیا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے نجی معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی کرے یا اس کی پردہ دری کر کے اسے کسی قسم کی پریشانی، رسوائی یا شرمندگی سے دوچار کرے۔ کسی کا راز ایک امانت ہوتا ہے اور اس راز کو افشا کرنا کھلی خیانت ہے۔ بعض لوگ ہم مجلس و ہم نشین بن کر لوگوں کی نجی محفلوں میں شریک رہتے ہیں، مگر ذرا سی ناگواری یا ناراضی ہو جانے پر تمام نجی باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بے ضمیر اور پرلے درجے کے خائن ہوتے ہیں۔ سنن ابی داود اول کتاب الادب حدیث نمبر 4869 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانت، مجالس امانت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ صاحب عون المعبود اس کی شرح میں لکھتے ہیں فَكَأَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُنْ صاحب المجلس امیناً لما يسمعه او يراہ، یعنی صاحب مجلس ان باتوں اور کاموں پر امانت دار ہوتا ہے جو وہ مجلس میں دیکھتا یا سنتا ہے۔ امام المناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم نشینی کے بعد اس مجلس کی خفیہ باتیں باہر دیگر لوگوں پر ظاہر کرنا خیانت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 2442، مسلم حدیث نمبر 2699، ابو داود حدیث نمبر 4946، ترمذی حدیث نمبر 1930 اور ابن ماجہ کتاب الحدود حدیث نمبر 2544 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الحدود حدیث نمبر 2546 میں ہے من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامت ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا تو اللہ اس کے عیب کو قیامت والے دن چھپائے گا، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کیا تو اللہ اس کے عیب کو، اس کے پردہ کو ظاہر کرے گا حتیٰ کہ اسے اسی عیب کی وجہ سے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو جس طرح کسی کے راز اور عیوب دنیا کے سامنے کھولنا ممنوع اور حرام فعل ہے، اسی طرح کسی فرد یا قوم کی نجی باتیں سننے کے لیے کان لگانا اور ان کی جاسوسی کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد دوسروں کے راز کھولنا اور انہیں رسوا کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس فعل شنی سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7042، ابو داود حدیث نمبر 5024 اور ترمذی حدیث نمبر 1751 اور مسند احمد حدیث نمبر 1866 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جو شخص ایسے لوگوں کی باتوں پر کان لگاتا ہے جو اسے ناپسند کرتے ہیں یا اس سے دور بھاگتے ہیں، تو روز محشر اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جو خواہ مخواہ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتا ہے، تو کسی کے عیب کی پردہ دری کرنے والے کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے
کہ عیب پوشی اللہ کی صفت ہے، لہذا انسان کو اللہ کی اس صفت کا حیا اور احترام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح بخاری کتاب الفرائض، کتاب الادب اور کتاب النکاح، اور مسلم کتاب البر والصلۃ، اور ابو داود اول کتاب الادب، موطا امام مالک کتاب الجامع میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا۔ تو فتح الباری شرح بخاری اور امام نووی رحمہ اللہ کی شرح مسلم کے حوالے سے تحسس اور تجسس کی تشریح میں جو بحث کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تحسس کا مطلب ہے لوگوں کی چوری چھپے گفتگو سننا، اور تجسس کا معنی ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنا۔ اور ان الفاظ کے معانی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے راز تلاش کرے تو اسے تحسس کہا جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کو بتانے کے لیے اور چغلی لگانے کے لیے کسی کے راز تلاش کرتا ہے تو اسے تجسس کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ اپنے لیے یا کسی دوسرے کو بتانے کے لیے کسی کے راز تلاش کرے اور اسے نقصان پہنچائے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ برے مقاصد کے لیے لوگوں کے راز تلاش کرنے والے کو جاسوس کہا جاتا ہے، اور جو اچھے مقاصد کے لیے کسی کے راز جاننے کی کوشش کرے اسے ناموس کہا جاتا ہے، جیسے بادشاہ کا رازدار یا معتمد علیہ شخص وغیرہ۔ تو اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین اسلام یا اہل اسلام یا ملک کی سالمیت کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہو تو اس کی کھود کرید کرنا، اس کا تجسس کرنا، اس کے راز جاننے کی کوشش کرنا ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ اس کا تجسس کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تحسس یعنی اپنے فائدے کے لیے کوئی بات معلوم کرنا جس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو تو ایسا تحسس بھی جائز ہے۔ جس طرح سورۃ یوسف میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو فرمایا تھا کہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ اس تحسس اور تلاش میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں، صرف اپنا فائدہ تلاش کرنا تھا، اس لیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ عام حالات میں اسلام مومن کی رازداری کا اس قدر اہتمام کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص کسی کے اندرون خانہ باتوں اور کاموں پر مطلع نہ ہو سکے، حتیٰ کہ حکم دیا گیا کہ دروازے کے سامنے بھی کھڑے نہ ہوں بلکہ دائیں یا بائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ گھر میں نگاہ نہ پڑے اور ان کا کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ باہر والے کی نظر میں آ جائے۔ آج کا جو دور ہے یہ موبائل کا دور ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی بہانے دوسرے کا موبائل چیک کرنے یا اس کے خطوط اور میسیجز وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بلکہ بعض چور فطرت لوگ تو میسیجز یا وائسز وغیرہ چوری کر کے میڈیا پر بھی پھیلا دیتے ہیں، اور بعض پکے مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو اکسا کر اس سے مختلف باتیں کہلوانے کے بعد انہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں وہی گفتگو پبلک کے سامنے رکھ کر اسے ذلیل اور شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ان سارے کاموں کے باوجود ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات جیسا پکا مومن پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ بہرحال ایک مومن و مسلم کے لیے تو قرآن مقدس اور تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت کا کافی سامان موجود ہے۔ اگر ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو مسلم معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔